Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is grade 9 English chapter number 4, Mohenjo-daro. Now, in our previous videos, we've already done the explanation of the past 3 chapters, and I hope that you've already done the written work as well. If you've not done it, you should do it before watching this video, and then you can just go on ahead with this one. Now, in today's chapter, we will learn about this ancient city, Mohenjo-daro, what it means, where is it situated, what was it like, how old is it, who discovered it, and how is it a national treasure for Pakistan. So I'm not going to read this chapter, I'm going to explain it paragraph by paragraph, and you can do the reading at home. So in the first paragraph, let's start with the first paragraph. In this paragraph, a bit of an introduction is being given. ہمیں جو ہے اس چیپٹر کا تعارف کرایا جا رہا ہے. مونجو-داڑو کے کیا مطلب ہیں؟ مونجو-داڑو ان انگلش مینز ماؤنڈ آف دا ڈیڈ. اردو میں اس کا مطلب ہوگا مردوں کا ٹیلہ. اٹس ون آف دی اولڈسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. یہ دنیا کے سب سے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے. اٹس situated at a distance of 27 kilometers from لاڑکانہ. 27 کلومیٹر دور لاڑکانہ سے واقع ہے یہ, رائٹ سائڈ آف دا ریور انڈس پہ. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے اس کی جو پروبیبل ایج ہے, جو ایک اندازاً اس کی ایج ہم نے لگائی ہے, وہ 4500 ایئرس ہے. اور 1922 تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے قدموں کے نیچے, ہمارے پیروں کے نیچے, زمین کے نیچے جو ہے وہ ایک پورا شہر جو ہے وہ دفن ہوگا. پھر یہ جس علاقے میں واقع ہے وہاں پہ کچھ جو ہے وہ اولڈ پاٹس اور برکس جو ہے وہ دریافت ہوئے, تو اس کے بعد یہاں پہ ڈگنگ کا کام شروع کیا گیا. اچھا, اب جب یہ پاٹس اور برکس ان دا سیکنڈ پیراگراف, جب یہ پاٹس اور برکس جو ہے وہ ڈسکور ہونے لگے تو یہ لے جائے گئے سر جان مارشل کے پاس, who was an English civil servant and his job was to look after historical and archaeological sites. اور اینشنٹ چیزوں کے, اینشنٹ بلڈنگس کی جو ہے دیکھ بھال کرنا ان کا کام تھا. تو وہاں لے کے گئے اور انہوں نے جو ہے پھر اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا. اس کو جب غور سے انہوں نے پرکھا تو پھر انہوں نے یہ بات کی. اینڈ there is a quotation written, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here, maybe we shall uncover the remains of an old city. اب جب انہوں نے یہ پاٹس اور برکس وغیرہ دیکھے تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو ہے ہمیں جو ہے یہاں کھدائی کرنی چاہیے جہاں سے نکلے ہیں. ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ کسی قدیم شہر کے آثار جو ہے وہ دریافت کر لیں. So in the third paragraph, اب کیا ہوا, جو سر جان مارشل نے جیسا کہا تھا, لوگوں نے جو ہے وہاں پہ ڈگنگ شروع کر دی. جب ڈگنگ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے an entire city was revealed, and we are going to learn in this paragraph, they are going to tell us about what the city looks like. اچھا جی, سٹی کیسی؟ یہ اس میں اسٹریٹ روڈز ہیں, ٹھیک ہے, ویل بلڈ ہاؤسز, اور جو ہے یہ جو ہاؤسز اور اسٹریٹس جو روڈز بنی تھیں یہ بھی بیگ برک سے بنی ہوئی تھیں. یعنی ہاؤسز بھی بیگ برک سے بنے ہوئے تھے, اور جو ان کے جو روڈز تھیں وہ بھی بیگ برک سے بنے ہوئے تھے. اب اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو ہے یہ جو ہاؤسز تھے یہ نہ صرف جو ہے وہ ویل بلڈ تھے, بلکہ ان کے ساتھ جو ہے باتھ رومس تھے, اور اسی طریقے سے سرونٹ کوارٹرز تھے, ملازموں کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ گھر کے قریب ہی انتظام کیا ہوا تھا رہائش کا. اچھا, اور کورڈ ڈرینز تھے, یعنی کہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ ڈھکے ہوئے نالے تھے, سیوریج سسٹم تھا ان کے پاس, ان کا اپنا ڈرینیج سسٹم تھا تاکہ پانی جو ہے وہ جمع نہ ہو اسٹریٹس پہ. اور جو ہے جو ٹرانسپورٹیشن کا جو مینز لگایا جا رہا ہے, اندازہ لگاتے ہیں ہم کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے بعد رہی ہوگی وہ کارٹس رہی ہوگی, یعنی روڈز پہ چلنے کے لیے وہ کارٹس رہے ہوں گے, یعنی کہ گھوڑا گاڑی, بیل گاڑی, اس قسم کی چیزیں رہی ہوں گی. آن دا نیکسٹ پیج جو ہے, اب ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے وہ ان کا جو روڈ کا نیٹ ورک تھا لوگوں کا, جو شہر کا, وہ لوگوں کو شہر کے بالکل بیچوں بیچ لے آتا تھا. اینڈ دیر واز اے گریٹ ہال ان دا سینٹر آف دی انٹائر سٹی. سٹی کے بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا سا ہال ہے وچ واز سپوز ٹو بی وچ از کنسیڈرڈ اے گرینری. وہاں پہ جو ہے گرین یعنی اناج رکھے جاتے تھے برے وقت کے لیے, جب ضرورت پڑے تو لوگوں کو اناج بانٹا جا سکے. اور
ایک جو ہے وہ بڑی وائڈ سی یعنی چوڑی روڈ ہے جو کہ سینٹر آف دا جو ہے کیا کہتے ہیں جو سینٹر سے گزرتی ہے بالکل شہر کے، اور جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، یہ جو بڑی چوڑی روڈ ہے اٹ یوز ٹو بی اے شاپنگ سینٹر. یہاں پہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی، بوتھ سائڈس پہ شاپس ہوتی تھیں، اور یہ روڈ جو ہے وہ لیڈ کرتی تھی کہاں تک؟ ورک مین کے ہاؤسز تک. دین ان دا نیکسٹ پیراگراف the lifestyle of the people is being discussed and how they used to live, what they used to do, and what business activities they had done in the past. یہ سب چیزیں اس میں ڈسکس کی جا رہی ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیپل تھے یہ گریٹ ٹریڈرز رہے ہوں گے اندازاً، یعنی کہ گریٹ ٹریڈرز یعنی بڑے عظیم قسم کے تاجر رہے ہوں گے، زبردست قسم کے. وائی؟ بیکاز دا ریور انڈس واز ان واز ود ان ایزی ریچ. ان کے لیے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ قریب میں ان کے ریور انڈس تھی. اب ریور انڈس کے قریب ہونے کا تاجر سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اینشنٹ ٹائمز میں آبویسلی پلینز یا پھر جو ہے وہ ٹرکس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اگر کسی کو اپنا سامان گڈس کو سیل کرنا ہے اور کہیں اور لے جانا ہے تو جو بیسٹ ٹرانسپورٹیشن کا مینس تھا وہ تھا بائی سی اور بائی ریور. تو ریور میں بوٹس میں ڈال کر پھر سی میں شپس میں اس کو ٹرانسفر کر کے لے جایا جا سکتا تھا. تو ریور انڈس کے ذریعے ان کو ایزی ایکسیس تھا سی کی یہ عربین سی کا، تو اس وجہ سے یہ گریٹ ٹریڈرز بھی رہے ہوں گے. پھر the countryside must have been fertile، بڑی زرخیز رہی ہوگی. کیوں؟ because we found traces of wheat, rice and cotton. ٹھیک ہے، یہ تین جو ہے اناجوں کے ہم نے وہ دریافت کیے ہیں کہ ان کے ٹریسز ہمیں ملے ہیں وہاں پہ. ان کی زمین کے حساب سے ہمارا اندازہ ہے کہ یہ گرو کرتے ہوں گے. وہ کیپیبل کیٹل فارمرز رہے ہوں گے، اسکلڈ کرافٹس مین تھے، ان میں گولڈ، سلور اور آئیوری کا کام کرتے تھے. کیوں ہمیں پتہ ہے؟ کیونکہ جو وہاں سے آرٹیفیکٹس ملے ہیں ہمیں زمین میں سے، ان سے ہمیں یہ اندازہ لگایا ہے. اسی طرح بچوں کے لیے انہوں نے کلے ڈالز اور کارڈز بنائے تھے تاکہ بچے جو ہے وہ کھیل سکیں، ان کے کھلونے تھے. اب ڈریسز کا بھی آئیڈیا ہمیں کچھ ہے کہ جو ان کی رولنگ کلاس اور جو ایلڈرز اور پریسٹس تھے، اب پریسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اوور لک کرتے ہیں، ان کو اوفیشیٹ کرتے ہیں. اب جو ہے کیا ہے کہ جو ہے ہمیں یہ اندازہ اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو سیلز وغیرہ ہمیں ملی ہیں ان میں جو ہے ان کے لباس وغیرہ کے بارے میں ہنٹس ہیں. تو اندازہ یہ ہے کہ دے یوز ٹو ویئر لانگ لوز روبس، بڑے ڈھیلے جو ہے وہ کپڑے یہ بڑے لمبے سے پہنتے تھے جیسے جبے ہوتے ہیں ویسے. ان دا نیکسٹ پیراگراف اب جو ماڈرن ڈے منجو داڑو ہے اس کے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دیر از اے میوزیم دیر، وہاں پہ اب ایک میوزیم ہے جہاں پہ ویئر دا تھنگس فاؤنڈ فرام منجو داڑو آر کیپٹ فار ایگزیبیشن. وہاں پہ جو نمائش کے لیے وہ چیزیں جو منجو داڑو سے نکلی وہ رکھی ہیں. ان میں چند چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں سیلز ہیں، جویلری ہے، ٹوائز ہیں، ویپنز ہیں، پینٹڈ پوٹری ہے. اسی طریقے سے لیکن ان میں بھی جو سب سے بیسٹ فائنڈز ہیں منجو داڑو کی، جو سب سے اچھی چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ہے ہیڈ آف اے بل وچ واز یوزڈ ایز اے سیل اینڈ اے اسٹیچو آف اے ڈانسنگ گرل، اے میٹل اسٹیچو آف اے ڈانسنگ گرل. یہ ہمیں دو جو چیزیں یہ بیسٹ فائنڈ ہیں منجو داڑو کی. اس کے علاوہ ہمیں ٹولز، ویپنز بھی ملے ہیں، میٹل آبجیکٹس ملے ہیں، اور انہی میٹل آبجیکٹس سے ہم نے اس سٹی کی ایج کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کی جو پرابیبل ایج ہے اٹس اراؤنڈ 4500 ایئرز اولڈ سوری. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر اباؤٹ 2500 ایئرز بفور ایون بفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. In the next paragraph, it is being stated how they lived. They must have lived very prosperous lives, flourishing life. انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہوگی. ٹریولرز رہے ہوں گے، ان کی سٹی ویل پلان تھی، کلین، صاف ستھری رہی ہوگی. رین واٹر must not have remained on the streets. Why? Because they had their own covered drainage systems. اب ظاہر سی بات ہے اب ہم ان کا اندازہ لگا رہے ہیں اس پیراگراف کے لیٹر ہاف میں کہ ان کو کیا ہوا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ڈڈ دے بیکم ایکسٹنکٹ اینڈ واٹ ہیپن ٹو دیم. وی ڈونٹ نو، ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے صحیح سے. بٹ دیر آر سم ایسٹیمیشنز دیٹ وی میڈ. ہم نے چند جو ایسٹیمیشنز، چند اندازے ہم نے لگائے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو ہے ایک تو یہ کہ سم ناردرن ریڈرز مائٹ ہیو کم اینڈ ڈسٹرائڈ دیم. نارتھ سے کوئی ریڈرز آئے ہوں گے، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہوگا اور ان کی سویلائزیشن انہی کے ساتھ ختم ہو گئی. یا پھر دی ادر ون از دیٹ اے گریٹ ارتھ کویک
destroyed them, کہ کوئی بڑے زبردست قسم کے زلزلے نے ان کو تباہ کر دیا ہوگا. اچھا, we can know more about them. Why? Because we found artifacts with languages inscribed on them. یعنی ان کی لینگویج جو ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے, but we don't know what those words mean. We have not been able to decipher that language. ہم ان کی جو لینگویج ہے اس کو ڈسائفر نہیں کر سکے ہیں ابھی تک, ایز آف ناؤ. تو اب ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم ان کی لینگویج کو ڈسائفر نہیں کر سکے ہیں ابھی تک, تو ہم جان نہیں سکتے ان کے مزید ان کے بارے میں. بٹ دے ہیڈ اے لینگویج اینڈ دے نیو ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ ریڈ. ان کو جو ہے لکھنا پڑھنا آتا تھا اور ان کی زبان بھی تھی. اب آج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ان دا لاسٹ پیراگراف اٹ از بینگ ٹولڈ واٹ دا کرنٹ the situation of Mohenjo-daro is, and how people from all over the world come to visit Mohenjo-daro. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دور دراز سے اسکالرز آتے ہیں, لرنڈ مین آتے ہیں, وزٹرز ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں اور اس علاقے کو وزٹ کرتے ہیں ٹو سی دا ریمینز آف این اینشنٹ سویلائزیشن. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے دنیا کے لیے ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک امپورٹنس رکھتا ہے مونجو-داڑو. اب لاسٹ 3 لائنز میں جو ہے وہ ایک ہوپ کی جا رہی ہے. اٹس بینگ ہوپ دیٹ وی مائٹ سکسیزفلی ڈسائفر دا میننگز آف دا ورڈس. ہم جو ہے ان کی لینگویج کو ڈسائفر اور ڈیکوڈ کر سکیں تاکہ وی مے نو مور اباؤٹ دس گریٹ سویلائزیشن. ہم اس ایک سویلائزیشن جو کہ قدیم سویلائزیشن رہی اس کے بارے میں مزید جان سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو چیپٹر, اینڈ we will inshallah do the written work of this in our next class. Until next time, Allah